رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو تحت الثری سے لے کر شعلہ تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم اسی کی بندگی کرتے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد بامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت اور نور الہیت ہے۔ حضرات گرامی قدر میں آج کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور اس کانفرنس پر انجمن غوثیہ کے صدر، اور میں اگر یہ لفظ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں پر قائد اہل سنت پیر طریقت حضرت پیر سید صفد حسین شاہ صاحب قاسمی خلیفہ مجاز دربار علیہ مولا شریف اور ان کے سارے ساتھی، خصوص جناب ملک ناصر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور مخدوم اہل سنت جناب صوفی محمد مشتاق نقشبندی صاحب، اور پھر علامہ قاری محمد یونس صاحب اور علامہ صاحب سیدی صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں۔ میں حکیم سید مسعود علی مشہدی صاحب، میں آپ سب احباب کو، ملک صاحب آپ کو، سب جتنے ٹیم ہیں، حضرت شاہ صاحب کی اور بالخصوص ان کے صاحبزادے جناب صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ سید شراز الحسن صاحب، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں جتنے حضرات نے دام میں، دل میں، قلب میں، سکھ نے حضرت شاہ صاحب کا ساتھ دیا، اللہ ان کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وقت کیونکہ گزر چکا ہے، سارے دن کے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، اور یقین کریں ہمارا بھی یہی حال ہے، لیکن مصطفیٰ کی مجلس میں آنے سے بندہ تھکتا نہیں، بہت دور ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنا انداز بیان کرنے کا، بولنے کا، یہ پیچھے والے بھائی بھی تھوڑا قریب آ رہے ہیں، جو لطف آئے گا بولنے کا۔ آج تو آپ نوجوان لے کر جائیں، بیٹھے آگے آ جائیں، ماحول بنائیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ میں یہ جو الفاظ سارے نے ملک صاحب، میں صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ایک مرتبہ آپ سارے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف اس بات کا طالب ہوں۔ میرے ایک ایک جملے پہ اگر آپ ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے جائیں گے تو میں آگے چلتا جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اگر آپ تھک گئے تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا۔ یقین کریں مجھے، میرے لیے میرے رب و رہنما، دنیا تصوف کے بادشاہ، عالم اسلام کے روحانی پیشوا، شہزادہ غوث الورا، تصویر امام العارفین حضرت پیر ڈاکٹر شہزادہ فضیل ایاز قاسمی دامن برکات منقوص، یہ سب کچھ ہے۔ میرا 30 سال سے آپ کے ساتھ سفر ہے، دن اور رات ہماری سنگت ہے، اور الحمدللہ ان لوگوں کو میرے لیے بہت بڑا اعزاز کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ کی توجہات بھی ہماری طرف ہے، مجبوری کی وجہ سے نہ پہنچ سکے، ورنہ اس پروگرام کے لیے وہ اسپیشلی تشریف پہلے بھی لاتے اور آج بھی تشریف لائے تھے۔ میں نے قرآن مقدس کے جو چند جملے پڑھے ہیں، میں چودھری نجابت صاحب سے بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جس دن کا میں آیا ہوں، دن رات یہ میرے ساتھ ہر جگہ مجھے لے کے جاتے ہیں، اللہ ان کی برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ میں نے قرآن مقدس کی چند آیات پڑھی ہیں، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو میں انشاءاللہ آگے چلوں گا۔ اللہ کہتا ہے بدتین مجھے زبور کی قسم، سبحان اللہ، کسی نے آپ کو نہیں سنایا ہوگا جو میں سنانے لگا ہوں، لیکن ایک ایک جملے پہ میں سبحان اللہ کا داد کا متلاشی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے بدتین مجھے زبور کی قسم، سبحان اللہ، والزیتون مجھے انجیل کی قسم، سبحان اللہ، طور سینین مجھے تورات کی قسم، سبحان اللہ، وہذا البلد الامین، اور اللہ کہتا ہے مجھے بلد امین میں آنے والے قرآن کی قسم، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اس موقع پر اور اس مقام پر 4 قسمیں بیان فرما رہا ہے۔ قسم کیوں بولی جاتی ہے؟ حضرات دنیا دار لوگ بیٹھے ہو، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بندہ قسم بولتا ہے۔ رب العالمین کی تو رب ہے، تیری شان ہے کن، تو کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے، تیری شان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، جسے کوئی عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جسے کوئی ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، ساری عزت و ذلت کا تو مالک ہے، اور رب العالمین
ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا مالک ہے رب العالمین. تیری تو بات ہی ہمارے لیے کافی تھی. تو قسم تو کھاتا ہے. پتہ یہ چلا رب العالمین جو بات کرنا چاہتا ہے اس بات کے اندر تو بڑی وزیر بات ہے. رب العالمین ہمیں بات سمجھانا چاہتا ہے اس بات کے اندر بڑا فضل ہے. اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتا ہے مجھے زبور کی بھی قسم, مجھے انجیل کی بھی قسم, مجھے قرآن کی بھی قسم, مجھے قرآن کی بھی قسم. یہ 4 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد رب العالمین کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے حضرت انسان جیسا میں نے تجھے بنایا ایسا کسی کو بنایا ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. محبت سے بولیے. سبحان اللہ. سبحان بات ہے. شاید آپ کو پیسے دینے سے بھی یہ باتیں نہیں ملتی. یہ کسی طرف سے فیض آتا ہے تو بندہ یا فرض کروں یاد کرو میری تعریف آپ کہہ رہے 4 قسمیں کھانے کے بعد آپ کہتا ہے زبور کی بھی قسم, انجیل کی بھی قسم, تورات کی بھی قسم, مکے میں آنے والے قرآن کی بھی قسم. 4 قسمیں کھانے کے بعد ہم کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے حضرت انسان جتنا سونا میں نے تجھے بنایا ہے کسی کو بنایا ہی نہیں. یہ احسن علماء سے پوچھیں, یہ سب مبالغے کا صیغہ ہے. اتنا سونا جس دیہاتی کوئی نہیں. آپ کہیں گے شاہ جی آپ نے ایسی بات کر دی. اب اللہ کی تخلیقات دیکھ لی. اس زمین کو بنانے والا بولیے, زمین کو بنانے والا اللہ, آسمان کو بنانے والا اللہ, پہاڑوں کو بلندی دینے والا اللہ, زمین کو وسعت دینے والا اللہ, دریا کو روانی عطا کرنے والا اللہ, چڑیوں کو چہچہا دینے والا اللہ, شیروں کو قرات عطا کرنے والا اللہ, سورج کو جلال عطا کرنے والا اللہ, چاند کو جمال دینے والا اللہ, فرشتوں کو نورانیت کی صورت میں بنانے والا اللہ, جنت کا خالق اللہ, حور و غلمان کو بنانے والا اللہ. لیکن اللہ کہتا ہے ساری کائنات کا میں خالق اور مالک ہوں. لیکن دیکھ لو تمہارے مقابلے میں کوئی چیز سونی نہیں. جیسا میں نے تمہیں بنایا ایسا کسی کو بنایا ہی نہیں. ایسا میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں. ایسا میں نے کسی کو اور یہ تھوڑا سا ایسا میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں. اب میری تقریر شروع ہوگی یہاں سے. رب نے اتنا سونا اس انسان کو بنایا کیوں؟ رب نے اس انسان کو اتنا سونا بنایا. جب ہم نے مفسرین کی بارگاہ میں زانو اعتراض کیے, ہم نے جب ان کی بارگاہ میں سوال کیا اللہ نے انسان کو اتنا سونا کیوں بنایا, حور اتنی سونی ہے. حضرات گرامی قدر صرف اردو کی کتاب علامہ امجد علی اعظمی کی بارے شریعت پڑھے تو وہ کہتے ہیں اگر حور کی پنڈلی دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے اس کے حسن سے یہ ساری دنیا میں ہو جائے. اتنی سونی حور ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو انسان سونا ہے رب نے اس انسان کو اتنا سونا بنایا ہے. جب ہم نے علماء کی مجلس میں مفسرین کی بارگاہ میں محدثین کے آگے اس سوال کو رکھا, ایک ہی جواب ملا, اس حضرت انسان کو اتنا سونا رب نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی صورت میں محمد دنیا میں سبحان اللہ یہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ حضرت انسان کو یہ حسن یہ کمال اس لیے اتنا ملا ہے اس صورت میں محمد عربی دنیا کے اندر تشریف لائے. میں آپ کو اس کروں یہ نہ کہنا کہ تم نے شادی ایسے بات کر دی. اردو کی تفسیر کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری ضیاء القرآن کے اندر کسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں ہارون الرشید کا زمانہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, اس نے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ طلاق دی, اگر تو چاند سے سونی ہے تو میری بیوی ہے ورنہ تجھے طلاق ہے. کچھ دنوں کے بعد جب وہ بادشاہ کے دربار میں آیا, بادشاہ نے پوچھا ہو وزیر صاحب آپ کہاں ہو, نظر نہیں آ رہے. اس نے کہا بادشاہ میرا گھر اجڑا ہوا ہے, مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے. ہوا کیا ہے؟ کہا میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے چاند سے سونی ہے تو بیوی ہے ورنہ تجھے طلاق ہے. اب جس کے پاس جاؤں لوگ کہتے ہیں چاند جیسی سونی تو تیری بیوی ہو نہیں سکتی, کروں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. وہ لوگ بھی علماء کی عزت کرنے والے تھے. خلیفہ وقت نے
اپنے وقت کے 360 علماء کرام کو شاہی مہمان خانے کے اندر مدعو کیا اور رات کو مہمان خانے کے اندر رکھا. جب صبح ناشتے کی ٹیبل لگی, وقت کا بادشاہ خلیفہ بھی آ کے بیٹھ گیا. اب جب صاحب ناشتہ کر چکے تو بادشاہ وقت کہتا ہے, اے علماء میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا وزیر ہے, اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تو چاند سے سونی ہے تو بیوی ہے, ورنہ تجھے طلاق ہے. بتائیے یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اب آپ نے لکھا پیر کرم شاہ صاحب نے 360 میں سے 359 جو علماء تھے انہوں نے لکھ دیا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے, یہ طلاق ہو گئی ہے, چاند سے سونی تیری بیوی نہیں ہو سکتی. اسی مجلس میں ایک فقیر بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے فاصل میں ظاہر بھی تھا, بات نہیں تھا, وہ بول تھا بادشاہ یہ طلاق نہیں ہوئی, بادشاہ یہ طلاق نہیں ہوئی. اس نے کہا اس کی گردن اڑا دو, اس نے علماء کی توہین کی ہے. وہ بندہ کہتا ہے بادشاہ اگر یہ میرا جملہ علماء کی توہین کے لیے ہے میرا سر حاضر کاٹ دیجیے, لیکن مجھ سے دلیل تو مانگی نا. اگر میری دلیل کی قرآن اور سنت میں میری دلیل کو تسلیم کیجیے. حضرات گرامی قدر آپ نے کہا کہ ہاں دلیل پیش کریں, تم نے یہی قرآن کی آیت پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نے کہا چاند بھی اللہ کی تخلیق ہے, انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے. اب چاند کے معاملے میں ایک بے شک کالا انسان ہو, اس کی ناک چپٹی ہوئی ہو, لوگ اسے اپنے پاس بھی بیٹھنے کی نہ دیں. اب وہ چاند سونا نہیں, یہ انسان سونا ہے کیونکہ رب نے اسے سونا کہہ دیا. سبحان اللہ. میں بولنے میں یاد نہیں کر رہا, میں اگر بغل نہیں کرتا تو آپ کو کہتے میرے بھائی کی محبت ہے, یہ ان کا پیار ہے. اور میں جب بھی بولتا ہوں اللہ کے فضل سے کچھ آتا ہے تو بولتا ہوں. قیاس کر رہا تھا تیرے جیسا انسان کوئی نہیں, تیرے جیسا انسان کوئی سونا نہیں, کوئی سب سے سونا. اب انسان کیوں سونا بنا ادھر 2 منٹ بیٹھ کیوں سونا بنا, کیوں سونا بنا انسان غور کرے. یہ حضرت انسان کیوں سونا بنا سنو, اس کی وجہ سے محمد عربی کی وجہ سے, سبحان اللہ, اس کی وجہ سے محمد عربی کی وجہ سے. محمد عربی کتنے سونے ہیں, محمد عربی کتنے سونے ہیں, کتنے سونے ہیں محمد عربی, محمد عربی کتنے سونے ہیں, ذرا غور کرو. قاری صاحب نے شعر پڑھا, کب یہ شعر پڑھے گئے, مسجد نبوی ہے, یا اللہ جو بولے اسی سال لے جاؤ اسے, نفر بھی نصیب فرما. مسجد نبوی ہے, صحابہ کا جمع غفیر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ممبر لاؤ. اب ممبر آیا, حضور نے فرمایا اساس میرے ممبر پہ چڑھ جا میری نام سے. 2 4 5 بندے نہیں تھے, ممبر سینکڑوں کے اوپر لوگ تو پھر منگایا جاتا ہے. اور پھر میں آپ کو یہ عرض کروں, نعت صرف حضرت حسان نے نہیں پڑھی, نعت حضرت ابو بکر نے بھی پڑھی ہے, نعت حضرت عمر نے بھی پڑھی ہے, نعت حضرت عثمان نے بھی پڑھی ہے, نعت مولا علی نے بھی پڑھی ہے, نعت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی پڑھی ہے, نعت سیدہ عائشہ نے بھی حضور کی پڑھی ہے. لیکن جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہاں پر آپ کے چشتی صاحب ہیں, میں بھی نعت ہی پڑھ رہا ہوں, یہ بھی نعت ہے, علامہ صاحب نے بھی نعت ہی پڑھی. لیکن حضرت حسان بن ثابت خوشلان تھے, رسول اللہ کی بارگاہ کے نعت خان تھے. حضور نے فرمایا حسان میرے ممبر پہ چڑھ جاؤ نعت سناؤ. اب حضرت حسان ممبر پہ چڑھے اور آپ نے نعت پڑھی, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَعَيْنِي. یا رسول اللہ وہ تیرے جا سونا میری آنکھ دیکھے ہی نہیں, تیرے جا سونا میری آنکھ نہیں. حضور مخبر صادق ہیں, حضور کہہ سکتے تھے اور جھوٹ بول رہے ہیں میرے سامنے مسجد نبی, تو آسان مدینہ کی بار یہی کہنا ہے, قرآن نہیں پڑھا, حضرت یوسف کو نہیں پڑھا کہ مصر کی عورت کے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی, جناب زلیخا مر بیٹھی, تو ان نے کہا تانا دیا شہزادی نے کہ تو ایک غلام کا گرفتہ ہو گئی ہے,
انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں، دیکھتی تو تانا دینے کے قابل نہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر دکھا دے۔ قرآن کہتا ہے اس نے انہیں پھل دیے کھانے کے لیے، ان پھلوں کو کاٹنے کے لیے چھری دی، ادھر ہاتھ جوڑے جناب یوسف کے سامنے، یوسف میرے مہمانوں کے درمیان سے گزر جا، اتنی مہربانی کر میرے مہمانوں کے درمیان سے گزر جا۔ اب جناب یوسف جب گزرے، قرآن کہتا ہے وقت تو آنا ہی دیا ہوں گا، ان عورتوں نے پھلوں کے ساتھ اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے، انہیں درد نہیں ہوئی۔ اس نے یوسف کا یہ کمال تھا، اس نے یوسف کے کٹین مصر میں مجھ پہ زمان سر چٹاتے ہیں تیرے نام کے مردانے اور پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت یوسف کے بارے میں کہتے ہیں جب قات پڑھانا اور قات پہ دوبارہ پھر کو خوشحالی آئی، 3 ماہ کا راشن ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف اس ساری کائنات کو اکٹھا کر جو تیری مخلوق ہے ان کو اپنا دیدار کرا دے، تیرے دیدار کی وجہ سے 3 مہینے بھوکی نہیں لگے گی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کیا فرماتے ہیں 3 مہینے خلقت رجی فیض یوسف کی نامی، 3 مہینے خلقت رجی فیض یوسف کی نامی، اور جنہ محمد عربی لکھا رج کے دوئیں گا۔ حضرت فاضل بریلی نے دیکھا تو کیا اٹھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے وہ جان ہے جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ پھر میرا علی شاہ نے دیکھا تو کیا اٹھے، اس صورت نو میں جانا آپ کو کسی نہیں، اس صورت نو میں جانا، اس صورت نو میں جانا، واپس کو اس صورت نو میں جانا، جانا کھا کے جانے سچ آکھا رب دی میں شان آکھا، جس شان کو شانا شان کو شانا پڑھو پڑھو جس شان کو شانا سب پڑھیا۔ اور ہمارے پیر جب ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو کیا کہا، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو کیا کہا، آپ فرماتے ہیں جمال حسن نبی دل پہ اقرار کرتا ہے۔ اللہ کا طالب بولے نہیں بڑا سونا ہے، یہ تو سونے کو دیکھا تو کیا بولے، جمال حسن نبی دل پہ اقرار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ اقرار کرتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے، اور اب بڑی نام ہے ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ اور آخر میں مرشد عقیدے کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں اجاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، اجاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، ارے مانگ کو صحیح، ارے مانگ کو صحیح، جو بھی مانگے گا آج بھی میرا رسول عطا کرتا ہے، آج بھی میرا رسول عطا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو اس پر حضرت ہمارے گجرات کے مفتی احمد یار صاحب گجرات، آپ کا سفر نامہ پڑھیں، آپ قافلے کے ساتھ لے کے جاتے تھے تو حرم شریف میں، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت قرآن کی تفسیر لکھا، تفسیر نجمی، اور اس وقت پارکر کا ایک بڑا شعر ہوا کہ بڑا اچھا پین بنایا، کہتے ہیں میں قدامین شریف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مراقبے میں تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ سونا پارکر پین ہے، میں تو قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، مجھے پین چاہیے۔ کہتے ہیں ابھی میرا مراقبہ ختم نہیں ہوا، ایک بندہ آ کے کھڑا، اس نے کہا مفتی احمد یار صاحب گجراتی، کہتے ہیں میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ آپ کا پارکر پین ہے، مانگنے والے بنو تو صحیح، مانگنے والے تو بنو، آج بھی میرا رسول اللہ ہے۔ سید مسعود علی شاہ صاحب ایک گزرے ہمارے خاندان کے تھے، مشہدی حضرت بری امام کو ان کا ایک خاندان تھا، 40 سال انہوں نے رسول اللہ کے روضے کے اندر خدمت کی ہے، اور صفائی کی ڈیوٹی کی۔ میں نے 2013 میں ان سے ملاقات ہوئی میری، میں بیٹھا تھا ان کے پاس، مجھے سنایا کہ رسول اللہ کے روضے پہ گئے
معاہدہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ تو تہاڈا دو درام 300 ریال چاہیے 300 اس طرح گل کر رہے ہیں کہتے ہیں 300 ریال چاہیے ابھی آگے نہیں گزرے دوڑتا ہوا بندہ آیا شاہ جی آپ کا 300 ریال ہے مانگنے والے بنو تو صحیح بے شک اس درد سے بنو تو صحیح مانگنے والے حضرات اکرامی قدر میرا نبی کل بھی کرم کرتا تھا میرا نبی آج بھی کرم کرتا ہے لیکن آج چونکہ یہ میلاد کا وقت ہے میں آپ کو حضور کا میلاد کو سنا دوں میلاد میں وہ سناؤں گا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بابی نہیں مندہ یہودی مندہ جے وہ لوگ ہیں کہ بابی نہیں مندہ یہودی مندہ حضور کے میلاد کا 12 ربیع الاول کا دن ہے کون سا دن ہے 12 پیر کا دن ہے کون سا دن ہے پیر کا دن ہے صبح صادق کا وقت ہے کون سا وقت ہے صبح صادق کا وقت ہے آپ تاریخ مکہ پڑھیں نا تو یہ مکے والے جتنے چودھری تھے نا بڑے بڑے یہ سارے سینے حرم میں آ کے بیٹھتے تھے بعض لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے گپے شپے مارتے تھے کیونکہ اس وقت تھا اسلام تو تھا نہیں تو ایک اجنبی اس حرم کے اندر داخل ہوتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے اے مکے میں حرم میں کعبہ میں بیٹھنے والوں مجھے بتاؤ یہاں پر بنی ہاشم کا محلہ ہے بولیے تھوڑا سا بنی ہاشم کا محلہ ہے وہ کہتے ہیں ہاں بنی ہاشم کا محلہ ہے اس نے کہا اس بنی ہاشم کے محلے میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا گھر بھی ہے عبداللہ کا گھر بھی ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ جو عبداللہ کی بیوی ہے اس کا نام آمنہ ہے سبحان اللہ ہاں اس کا نام بھی آمنہ ہے اس نے کہا مجھے بتاؤ ان کے گھر آج کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا انہوں نے کہا ہاں ہاں ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ آمنہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے اچھا انہوں نے جب سوالوں کے جواب دے چکے نا تو انہوں نے کہا بھائی تو کون ہے نبی تجھے ہم جانتے ہیں تو کون ہے اس نے کہا میں یہودی ہوں میں یہودی ہوں انہوں نے کہا تو یہودی ہے اجنبی ہے کہ مجھے کیسے خبر ہوئی کہ آمنہ کے گھر میں آج بیٹا ہوا ہے اس نے کہا تورات میں لکھا ہوا ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوگی پیر کا دن ہوگا صبح صادق کا وقت ہوگا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر آمنہ کے وقت سے اللہ جو بچہ بھیجے گا وہ عام بچہ نہیں ہوگا وہ نبیوں کا سلطان محمد رسول اللہ اتنی بڑی بات کہ تھوڑا سا شروع والے ہم مولوی نہیں تحقیقی بات آپ سے کر رہا ہوں انہوں نے کہا سنیے انہوں نے کہا اچھا تو رات میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا جی تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ کی بیوی کا نام آمنہ ہے عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے وہ فوت ہو چکا ہوگا یہ بھی لکھا اس کے گھر بچہ ہوگا یہ بھی لکھا 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوگی یہ بھی لکھا پیر کا دن ہوگا سبحان اللہ چلو یہ تو لکھا ہوا ہے اس میں لیکن مجھے یہ بتا دو آج گزرے زمانہ بیت گیا موسیٰ علیہ السلام کئی صدیوں سے جا چکے ہیں تجھے کس طرح پتا چلا کہ آج کی ہی وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے اور آج کا ہی وہ پیر کا دن ہے اور آج کی وہ صبح صادق ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں وہ کہنے لگا جو میں نے پہلے باتیں کی وہ لکھی تھی تورات میں مجھے کیسے پتا چلا اس نے کہا جب تورات میں یہودیوں نے پڑھا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو پیر والے دن صبح صادق کے وقت عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے وقت سے نبی آخر زمان آئیں گے تو سارے یہودیوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ کون سی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوگی جس میں محمد دنیا کے اندر جلوہ کریں گے فرماتے ہیں صبح صادق کے وقت ایک میدان میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور شمال کی جانب ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا انہیں فرمایا اس ستارے کو غور سے دیکھ لو یہ روز جگتا ہے جس 12 ربیع الاول کی تاریخ کو صبح صادق کے وقت یہ ستارہ نظر نہ آیا سمجھ لینا محمد سبحان اللہ یا رسول اللہ یا اس دن
समय उसने कहा उस दिन से लेकर आज का दिन तक हर यहूदी अपनी औलाद को वो सितारा दिखाता है, और जब भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है, पीर का दिन आता है, हर यहूदी अपने मकान की छत पे चढ़ के उस सितारे का नजारा करता है। कहते हैं मैं भी आज उस सितारे के नजारे के लिए जब अपने मकान की छत पे चढ़ा, मुझे वो सितारा नजर नहीं आया, मैं समझ गया मुस्तफा आ गए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या लेकिन आज मुझे दुख है, आज मुझे अफसोस है, उस कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अराक लापने वाले ये कहते हैं इस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, वो 40 साल के बाद नबी बना, पहले उसे खबर ही मैं नबी हूँ या नहीं। मैं कहता हूँ लानत वैसे सोच पर। सिर्फ एक आपसे सवाल है मेरा, और यहाँ पर आकर कोई ईसाई खड़ा हो जाए, कुरान आपको पता है क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, पता है आपको? जब हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपने लगते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने घर आई, अपने भी आ गए, बिगाने भी आ गए, छोटे भी आ गए, बड़े भी आ गए, अदना भी आ गए, अल्लाह भी आ गया, सबकी जुबान पर एक सवाल था, यार मरियम तू तो बड़ी नेक थी, 5 साल थी, ये तेरी शादी नहीं, बच्चा कहाँ से आया है? सवाल है ना। जो बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के आज भी पैदा हो, उसकी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं जी, तो जो ला इलाहा पढ़ने से पहला पैदा हो लोग मुँह छुपाते हैं जी, तो वो तो पाक दामन की बीती, उन्होंने कहा मरियम तू तो बड़ी नेक थी, सालिहा थी, तेरी शादी हुई, बच्चा कहाँ से आया है? मैं इस पे बात नहीं करता, मैं आपको बताऊं कि इंसान की 4 तरह अल्लाह ने तख्लीक की है, वक्त नहीं, सिर्फ इसी पॉइंट पे बात खत्म करूंगा। तो अल्लाह कहता है कि जनाबे सैयदा मरियम की आंखों में आंसू आए, परेशान हुई इस सवाल पर। इतनी देर में अल्लाह ने इल्का किया, ऐ मरियम मेरी बंदी परेशान नहीं होना, अगर ये दुनिया वाले सवाल करें कि ये बच्चा कहाँ से आया है, फाशार तले इसकी तरफ इशारा कर देना, ये खुद बताएगा मैं कहाँ से आया हूँ। अब दुनिया वालों ने जब दोबारा सवाल किया कि ऐ मरियम तेरी शादी नहीं, बच्चा कहाँ से आया है, आपने इशारा किया, फरमाया इससे पूछो, ये खुद बताएगा मैं कहाँ से आया हूँ, खुद बताएगा मैं कहाँ से आया हूँ। कानू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल मादे सबिया, मरियम कोई अकल की बात कर, ये अभी बच्चा है, वो बूढ़े में है, मुफस्सिरीन कहते हैं 4 दिन भी अभी उम्र नहीं, उन्होंने कहा ये हमारे साथ कलाम कैसे करेगा, बोलेगा कैसे, लेकिन उन्हें खबर न थी नबी जो होता है वो पढ़ा पढ़ाया भी होता है, समझा समझाया भी होता है। मजबूर हो गए, चूल्हे के करीब गए, बच्चे मरियम तुझे अपना बेटा कहती है, तू कौन है? अल्लाह का कुरान कहता है काला ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, काला इन्नी अब्दुल्लाह, लोगों सुनो मेरा पहला तारुफ ये है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, व आतानी अल किताबा, और मेरा दूसरा तारुफ ये है अल्लाह ने मुझे अपनी किताब दी है, वाजाअनी नबिय्या, और मेरा तीसरा और आखिरी तारुफ यह है कि अल्लाह ने मुझे नबूवत का ताज पहना दिया है, मुझे अल्लाह ने नबूवत का ताज पहना दिया। ये आता भी फेल माजी है, उलमा से पूछे, ये जाला भी फेल माजी है, ये नहीं कहा कि मुझे अल्लाह किताब देगा, ये भी नहीं कहा कि अल्लाह मुझे नबूवत देगा, फरमाया अल्लाह ने किताब भी दे दी है, अल्लाह ने नबूवत की अता फरमा दी है। अब मेरा आपसे सवाल है मलिक साहब, यहाँ पर आके कोई ईसाई खड़ा हो जाए और आके कहे ऐ मुसलमानों तुम्हारा कुरान ये कहता है ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही नबी हैं, और तुम्हारी किताबें और तुम्हारे ये मौलवी बोलते हैं कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो 40 साल के बाद नबी है, तो लिहाजा अफजल कौन हुआ? जो पैदा होते नबी है, 40 साल वाला तो नहीं हो सकता ना, तो लिहाजा उस नबी की तरफ आओ जो पैदा होते ही नबी है, इसका आप क्या जवाब देंगे? सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, जो अजहान ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बने हैं, वो शायद का दरवाजा खोलना चाहते हैं
तारीख से नवाजते हैं। खुदा की कसम, मैं लाहौर में जुमा पढ़ाता था लोको शेड के अंदर, बहुत बड़ी मस्जिद शेख साहब, तो वहाँ पर 7 यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग थी। मैंने जब ये कहा कि मेरा नबी 40 साल के बाद नबी नहीं बना, मेरा नबी तब से नबी है जब ईसा भी नबी नहीं थे। नौजवान खड़ा हो गया, कहने लगा पीर साहब फिर 40 साल के बाद नहीं बना तो कब बना था? मैंने कहा तब बना था जब तुम्हारी कब भी नहीं बनी थी। तब बना था जब तुम्हारी कब भी नहीं बनी थी। कहने लगा कोई वक्त होगा जिस वक्त बना। मैंने कहा उस वक्त बना जब वक्त भी नहीं बना था। कहने लगा कोई दिन तो होगा जिस दिन बना। मैंने कहा उस दिन बना जब दिन भी नहीं बना था। कहने लगा कोई लम्हा होगा जिस लम्हे बना। मैंने कहा उस लम्हे बना जब लम्हा भी नहीं बना था। कहने लगा फिर क्या था? मैंने कहा लफ्ज़ क्या भी न था, न जब था, न कब था, न अब था, न तब था, न जिधर था, न किधर था, न इधर था, न उधर था, न ज़मीन थी, न आसमान था, न हूर थी, न गिलमान था, न दरिया था, न पानी था, न बुलंदी थी, न पस्ती थी, या बनाने वाले खुदा की हस्ती थी, या बनने वाले सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, मुबारक हो, मुबारक। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। हज़रात इकराम की कदर मौलवी अशरफ अली थानवी उन लोगों का उम्मत है जो कहते हैं नबी 40 साल के बाद आया। उसने किताब लिखी मिलाद पर, उसका नाम है नश्र फ़ी ज़िक्र नबी। उसके दिबाचा और खुतबा के अंदर वो लिखता है, हदीस लेके आया है हुजूर की जो हदीस है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाह ने सबसे पहले बोल के, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। कौन कह रहा है? हुजूर कह रहे हैं। तो मौलवी क्या कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी नश्र फ़ी ज़िक्र नबी के खुतबे के अंदर लिखा उसने, और साथ इस हदीस पर तबसरा करते हुए कहता है ये हसन भी नहीं और ज़ईफ़ भी नहीं, ये मुतवातिर हदीस और सही हदीस है। कहते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने हर चीज से पहले मेरे नूर को पैदा किया। और यही नहीं, मैं इमाम रब्बानी की बात करना चाहता हूँ। कौन इमाम रब्बानी? पता है आपको? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी के वो इमाम है। अकबर बादशाह था दीन बनाने के लिए, दीन इलाही बनाया उसने कहा राम और रहमान में फर्क कोई नहीं। उस वक्त मेरे इमाम मैदान अमल में आ गए। आओ बादशाह, तू किस तरह की तौहीद का दर्स देता है? तू भी रब कहता है, मैं भी रब कहता हूँ, लेकिन बादशाह सुन, मैं रब इसलिए नहीं कहता कि वो ज़मी का रब है, समा का रब है, ई का रब है, हम का रब है, गर्दश दौर का रब है तो सब का रब। लेकिन बादशाह सुन, मैं रब इसलिए नहीं कहता कि वो चिड़ियों की चाहत का रब है, वो शेरों के गुरात का रब है, वो रात के अंधेरे का रब है, वो सुबह के सवेरे का रब है, वो सूरज के जलाल का रब है, वो चांद के जमाल का रब है तो सब का रब। लेकिन बादशाह सुन, मैं रब इसलिए कहता हूँ, रब्बे मोहम्मद मेरे से कह दो। वो इमाम क्या फरमाते हैं अपने मकतूबात के अंदर एक हदीस वो भी लेके आए। वो फरमाते हैं अल्लाह कहता है लौ ला कलमा अज़हबुर रब्बिया, मुझे अपनी ज़ात रब्बिया की कसम मुस्तफा का पूरा होता मैं अपने रब होने को भी ज़ाहिर नहीं करता। मैंने तेरे लिए अपना रब होना भी तेरे लिए ज़ाहिर किया है, तुझे बनाना था इसलिए मैंने लोगों को बताया कि मैं रब हूँ। लोगों अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ने हमें उस नबी को उम्मती बनाया है। और एक और बात मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर इख्तितामी अंदाज में। आज लोग कहते हैं मिलाद किसको करना चाहिए? ये सवाल है ना, मिलाद किसको करना चाहिए? आप सुन चुके मिलाद पर, मैं लंबी बात नहीं करता। ये इन्होंने सुनाया ना, ये बच्चों का अल्लामा शहबाज साहब सुना के गए कि मदीना जब हुजूर सैयद आदम नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना मदीना मुनव्वरा में, मदीना थोड़ी सी वजह के साथ मदीना मुनव्वरा में मदीने वालों को खबर हुई कि हुजूर मदीने आ रहे हैं।
اب وقت کا پتہ نہیں تھا کہ کب آ رہے ہیں، مستند والا جات کے پر موجود ہے، وقت کا تعین نہیں تھا کب آ رہے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے سارے مدینے والے، سارے مدینے والے ہر روز صبح گھر صاف کر کے کھانا کھا کے مدینے سے باہر نکل کے، یہ جو وادیاں جن کا یہ نام لے رہے تھے وہ پہاڑیاں، ان پہاڑیوں پہ آ کے مرد عورتیں بچے حضور کا راہ دیکھتے تھے کب حضور تشریف لاتے ہیں، اور جب حضور تشریف لے آئے تو دف کے ساتھ انہوں نے پڑھا طلع البدر علینا، کہ 14ویں کا کہ بدر جو ہے نا 14ویں کا چاند کو کہتے ہیں جو پورا چاند ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ طلع البدر علینا کہ 14ویں کا چاند چلا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ من ثنیۃ الوداع، ان پہاڑوں سے نکلا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب نکل آئے تو اب ہم پر کیا ہے؟ واجب الشکر علینا، فرمایا اب یہ چاند جب چڑھ گیا تو ہم پہ شکر کرنا واجب ہو گیا۔ میری بات مان رہے نہ جائے، یہ جلوس حضور کی آمد پر مدینے والوں نے سب سے پہلے نکالا، اور یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں اور سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس سوال پر اپنا اختتام کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میلاد کس کس کو کرنا چاہیے؟ میرا سوال ہے، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ حضور کی آمد سے پہلے پتہ ہے آپ کو ان بوڑھوں کی کیا حالت تھی؟ آج بھی طائف کے اندر وہ منڈی لگتی ہے جسے عکاظ کا میلہ کہتے ہیں، آج بھی لگتا ہے۔ لوگوں بوڑھوں کو کندھوں پہ اٹھاتے، عورتوں مائیں کو کندھوں پہ اٹھاتے، اور وہاں جا کے آواز دیتے یہ میرا باپ جنگل سے لکڑیاں لا سکتا ہے، جانوروں کو چارہ ڈال سکتا ہے، بازار سے سودا سلف لا سکتا ہے، بیچنے کے لیے یہ آواز دے۔ اور ماں کو کسی نے کندھے پہ اٹھایا، وہ کہہ رہے تھے یہ کپڑے دھو سکتے ہیں، کھانا بنا سکتی ہے، بچوں کو سنبھال سکتی ہے، گھر کی صفائی کر سکتی ہے۔ اور عالم یہ تھا اس وقت کہ لوگ اپنی بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اس سال میں جب محمود تشریف لائے، تمہارے لوگوں یہ ماں اور باپ بیچنے والے نہیں، صبح اٹھ کے صرف ان کو دیکھو گے اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا کرے گا۔ تو پھر فرمایا سنو یہ پورا جو تمہارے گھر میں کھڑا ہوا ہے مال تمہارا، یہ عام نہیں، یہ وہ ہے کہ اللہ نے اپنی رضا تمہارے لیے اس کی رضا میں رکھ دی ہے۔ یاد رکھو مسئلہ شریعت کا کسی کی بھی خوشامد کرنا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی خوشامد کر کے بھی اپنے باپ کو راضی کر لے اللہ پھر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا ہے، رضا میں نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بوڑھی ماں جس کو تم اٹھا کے بیچنے کے لیے بازار میں جا رہے ہو، جنت کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں جی نہیں، جنت ساتواں آسمان کے اوپر ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد کے لیے ہر اولاد کی جنت، اس کی ماں کا کریکٹر کیسا بھی ہو، اللہ نے اس اولاد کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ میں تمہاری جنت اللہ نے اس قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اور یہ بیٹی جسے لوگ زندہ درگور کرتے تھے، جی مٹی ڈال کے آتے تھے، جس گھر میں آدمی نہ ہو سکتا ہے پرچار ہوا کرتا تھا، وہ بیٹی حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا جسے اللہ 3 بیٹیاں دے ان کی تعلیم و تربیت کرے، میں محمد اسے زمانہ دیتا ہوں وہ جنتی ہے۔ بولو نا تھوڑا سا، وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 3 نہ ہوں، میں جس کی 2 بیٹی ہوں پھر کسی تعلیم و تربیت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ یا رسول اللہ جس کی 2 نہ ہوں، فرمایا جس کی 1 اس کی تعلیم و تربیت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ پھر آپ کی اولاد نہیں تھی، جناب عائشہ کہ رسول اللہ جس کا کوئی نہ ہو، اور میں جس کا کوئی نہیں اس کا میں مصطفیٰ اس مکی مسجد کے اندر بیٹھنے والوں یہ کہتا ہوں ہر اس بوڑھے کو نبی کا میلاد منانا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا۔ ہر اس ماں کو نبی کا میلاد منانا چاہیے جس کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ ہر اس بیٹی کو نبی کا میلاد منانا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ درگور ہونے سے بچا کے رحمت بنا دیا۔ لوگوں اس زندگی کا پتہ نہیں، آخر میں اپنا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ زندگی ناپائیدار ہے۔ یہ شاہ جی ہے نا، یہ 36 سال سے نبی کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ بابا جی ہیں نا 36 سال سے نعرے لگا رہے ہیں، یہ آج ملک صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، ان کے دیگر ساتھی ہیں، یہ راجہ صاحبان ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ آئے لگا کے جاتے رہے۔
یہ رہے نہ رہے، نبی کے نعرے قیامت تک لگتے ہیں، یہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن جو حصہ ڈالتا ہے وہ بھی معلوم نہیں رہتا۔ آج تک آپ نے یوسف علیہ السلام کے تذکرے پڑھے ہیں، بڑے بڑے خریدار ہیں، کسی کا نام نہیں کسی کو آتا، لیکن آج مفسرین اس گڑیا کا ذکر ضرور کرتے ہیں جس کی کمر ٹیڑھی ہے، جس کے ہاتھ میں عصا ہے، خرامہ خرامہ آ رہی ہے، اس نے بغل کے اندر ایک پرانی سی روئی کی ہڈی دبائی ہوئی ہے۔ پوچھنے والے سوال کرتے ہیں بھائی کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ میں تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا تیرے کو؟ کہا میرے پاس یہ سود کے ٹیے ہے۔ اس نے کہا یوسف کا یہ مول ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا خرید سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر اتنی تکلف کیوں جا رہی ہے؟ کہنے لگی خرید بھی نہیں سکتی، میں تو کیا کائنات یوسف کا مول بھی نہیں دے سکتا، جا کیوں رہی ہے؟ وہ قیامت تک اس کا نام ہے۔ اس جملے پر کیوں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس لیے جا رہی ہوں جب قیامت والے دن خریداران یوسف کی لسٹ کھلے تو میرا بھی غلامی میں نام آ جائے، میرا بھی غلامی میں نام آ جائے۔ آج سید صدر شاہ صاحب یہ نعرہ لگا کے کہہ رہے ہیں لوگوں ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ رسول اللہ میں اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ اور میں اس پر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اگر آپ پسند کریں۔ ایسا خط نہیں ہے، ایسا بیمار بھی ہے نہیں، صرف ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یاری کس نال ہونی چاہیے؟ جڑا ویلے تے نس دے نہیں دسو کدے نال یاری ہونی چاہیے؟ یاری کہتے ہیں یاری اس کے ساتھ ہونی چاہیے جو مشکل وقت میں کام آئے، جو مشکل وقت میں بھاگ جائے وہ یار نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے مشکل مقام کون سا ہے؟ قبر۔ یہاں 20 گھنٹے کام کرتے ہیں اپنے دنیاوی رہائش کے لیے کہ میرا مکان اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا بینک بیلنس اچھا ہو، یہی ہے نا؟ 12 گھنٹے 20 گھنٹے بھی یہاں کام کرتے ہیں بندے۔ جی میں پوچھتا ہوں جب مریں گے تو یہ ساتھ لے جائیں گے؟ وہ کفن کے ساتھ جیب وہ فرشتے رشوت لینے ہوں گے؟ جی ادھر مرے گا بندہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے۔ جب آئے تھے غسل کسی نے دیا تھا، جب جاؤ گے غسل کوئی دے گا۔ جب آئے تھے اذان ہوئی جس کی نماز نہیں، اور جب جا رہے ہو وہ نماز ہے جس کی اذان نہیں۔ سب سے مشکل مقام قبر ہے۔ اور جو آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ کوئی عام حدیث نہیں، امام بخاری صحیح بخاری میں اور امام مسلم صحیح مسلم میں متفقن علیہ حدیث لے کے آئے ہیں، اور حدیث بھی کسی کافر اور منافق کے بارے میں نہیں، ایمان والے کے بارے میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ قبر میں آئے گا، فرشتوں سے اٹھا کے بٹھائیں گے۔ اب قبر کی حالت ضرور پڑھنا، بارے شریعت ہی پڑھ لینا، نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، آگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، اور اکیلی جان جی۔ اور فرشتوں کی وہ خوفناک صورت، اس صورت میں جب وہ بٹھائیں گے تو حضور کہتے ہیں کہ اس سے پوچھیں گے قبر میں کتنے سوال ہیں؟ بولو 3 سوال ہیں۔ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن جو میں حدیث سنا رہا ہوں نا، امام بخاری اور امام مسلم فرماتے ہیں قبر میں صرف ایک سوال ہے، صرف ایک سوال ہے، اور وہ سوال حضور کی ذات کے بارے میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے کو بٹھا کے فرشتے میری طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے اس ہستی کے ساتھ تیرا تعلق کیا تھا؟ اب نہیں۔ ایتھے بندہ کمزور دل ہوئے نا، شیخ صاحب تے ایتھے بندوق رکھ لگیے یا ایتھے چھری رکھی ہوئے تو دندکن پہ جاندی آدھے فلانا ڈر گیا، دندکن پہ گئی سی، منہ بند ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں فرشتوں کے خوف کی وجہ سے اس بندے کی زبان بند ہو جائے گی، وہ جواب نہیں دے سکے گا، مجھے پہچان رہا ہوگا، وہ نمازی بھی ہوگا، وہ حاجی بھی ہوگا، وہ میرا محب بھی ہوگا، لیکن فرشتوں کا خوف ایسا مسلط ہوگا وہ بول نہیں سکے گا۔ جب بول نہیں سکے گا فرشتے کہیں گے اسے جہنمی والا لباس پہناؤ، اسے جہنمی والا بچھونا دو، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب فرشتے بولیں گے یہ کہیں گے تو میں بول پڑوں گا، میں بول پڑوں گا، میں کہوں گا فرشتوں کیا ہوا تمہارے خوف کی وجہ سے یہ نہیں بول رہا؟
میں تو جانتا ہوں یہ میرا غلام ہے. حضرات کمال یہ نہیں ہم کہیں ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. اپنی زندگی ایسی بنا کے جان سکو قبر میں جائیں مصطفیٰ کہیں یہ میرے غلام ہے. اور انشاءاللہ العظیم جس نے اس دنیا میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالا ہے, جس نے مصطفیٰ کی غلامی کو بنایا ہے, جس نے مصطفیٰ کو اٹھتے بیٹھتے گیت گائے ہیں, جو ساری زندگی یہ کہتا رہا ہے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیاں, کھڑے نے پھڑتے کلیاں ہزارہ مسکرا پئیاں, نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا, کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا, قبر گپ اندھیرا ہوگی. لیکن جب مصطفیٰ آئیں گے تو پھر نور نلا نور ہو جائے گی. آج اس نبی سے اپنا تعلق قائم کرو. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا, قبر میں سرکار تشریف لائیں تو قدموں پہ گر پڑوں. قبر میں سرکار تشریف لائیں تو قدموں پہ گر پڑوں. جب فرشتے مجھے اس پائے ناز سے اٹھائیں تو کچھ یوں عرض کروں, کیوں اٹھاتے ہو مجھے اس پائے ناز سے, ارے مر کے پہنچا ہوں اس دل کے واسطے, اور اس لیے تو مرا ہوں کہ ان کی زیارت ہو جائے. حضرت بلال کو کون نہیں جانتا, یہ عاشقوں کے امام ہے جناب بلال رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساری مدینہ چھوڑ گئے تھے, حضور نظر نہیں آ رہے, کون کرنے لگے. آخری بات وہ مدینہ چھوڑ گئے تھے, اور کیونکہ حضور نظر نہیں آ رہے, جب مدینہ چھوڑ آخری وقت میں ساری زندگی اہتمام نہیں کیا. جب آخری وقت آیا نا, نائی کو بلا کے اجامت بھی کروائی, نئے کپڑے بھی سلوائے, غسل بھی کیا, زلفوں کو تیل بھی لگایا, آنکھوں میں سرما بھی ڈالا. بیوی کہنے لگی ہے بلال تو نے تو ساری زندگی کچھ نہیں کیا, اور اب بستر مرگ پہ پڑا ہے, اور تجھے بڑی آج کل یہ آیا ہوا ہے کہ بڑا غسل چسل اور یہ اپنے بالوں زلفوں کو بڑا سوار ہے, تیل لگایا. اس نے کہا تجھے خبر نہیں, ساری زندگی تڑپتا رہا ہوں, اب تو وہ وقت آیا کہ محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. لوگوں, میلاد بنانے والوں, نماز کی پابندی کیا کرو, کوشش کرو نماز پڑھیں گے. میرا وعدہ لینا مقصود نہیں, اللہ سے وعدہ کرو ہم نماز پڑھیں گے, کوشش کریں گے. درود شریف پڑھا کرو اکیلے بیٹھ کر. اس شعر پہ ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. اے عشق نبی, ورنہ یہ محبت کی باتیں یقین کریں ساری رات بھی ختم نہ ہو. مجھے تو لطف آتا ہے بولتے ہوئے, اور کبھی بھی سوچ کے نہیں بولتا کیا بول رہا ہے, جو حضور عطا کرتے ہیں وہ بول دیتا ہوں. اس شعر پہ ختم کرتا ہوں, عشق نبی میرے دل میں سما جانا, کہو آمین سارے. عشق نبی میرے دل میں سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ. آخر دعوانا الحمدللہ.